بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت بدل رہا ہے اور بدلتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقاتیں بھی مشکل تھیں اور آسان نہیں تھا۔ باہر کھڑے رہتے تھے لوگ اور اجازت ہی نہیں ملتی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ کئی گھنٹے کھڑے رہ کر لیڈرشپ بھی واپس آ جاتی تھی، وکلاء بھی واپس آ جاتے تھے۔ ایک میکنزم طے کیا، اس کے باوجود ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ بڑے مسائل تھے ان کو، توہین عدالت کی کارروائی جیلر کے خلاف کہی جاتی تھی، جی ہوگی، یہ ہوگا۔ بڑے عجیب حالات تھے۔ اب خبریں آپ دیکھیے کیا آ رہی ہیں، وقت کس طرح بدلتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ملاقاتیں بھی اس طرح سے ہو رہی ہیں، ایسے اوقات میں ہو رہی ہیں جو عموماً اجازت نہیں ملتی تھی۔ اور اس میں اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، اور دیگر لوگ مل رہے ہیں، لیکن اس اہم شخصیت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے نون لیگ کو بھی۔ اتوار کو شام کے وقت یہ ملاقات ہوئی ہے جیل میں، اور اس کے بارے میں نون لیگ کو پتہ لگ گیا ہے اور وزیر کو پتہ لگ گیا ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو بتا چکے ہیں، لیکن وہ بے بس ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میاں نواز شریف سے اس اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، بلکہ اس ملاقات کے بعد جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ آگے تک پہنچائی گئی ہے کسی اور جگہ، حکومت کے علاوہ کسی اور جگہ۔ تو حکومت سے تو عمران خان کہتے ہیں بات چیت ہی نہیں کرنی، ان سے کیا بات کرنی ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے تو اس کے بعد کہیں اور گئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل پر آنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے، اتنی بے بس کیوں ہے اس سارے معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ طاہر اشرفی صاحب، حافظ طاہر اشرفی صاحب، جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے، وہ پھر اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی شاید نون لیگ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو پھر آپ کو عمران خان کی ہی بات ماننا پڑے گی، سچا ہے یا جھوٹا، ان کا ہی بیانیہ بک رہا ہے، مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ مولانا طاہر اشرفی۔ اب حکومت کیوں خوف زدہ ہے؟ خوف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بربادی کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اگر آ کر پچھلے 2.25 سال میں کچھ پرفارم کر جاتے، کوئی بڑی بہتری لے آتے، بہت اچھی، میں یہ نہیں کہتا کہ جی عمران خان صاحب نے وہ جو 6% پر جو معاشی ترقی تھی وہ چھوڑی تھی، کہ جی یہ خود مانتے 6% تھی، کہ اس کو مینٹین کر لیتے، بہتر نہ بھی صحیح، اس کو مینٹین کر لیتے، اس سے تھوڑا 5% پر چل جاتی۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ گروتھ یہ لے آئے منفی پہ 1، اب یہ کہہ رہے ہیں جی 3 پر چلی جائے گی، تو یہ تو معاشی اشاریے ہیں۔ ہر چیز میں مہنگائی اتنی ہوئی، انہوں نے کہا جی مہنگائی ہے اس لیے ہم مارچ کر رہے ہیں، عمران خان کو نہ نکالتے ڈیفالٹ کر جاتا، مہنگائی بڑی تھی۔ 16 روپے کا یونٹ عمران خان کے دور کا انہوں نے 70 روپے سے اوپر پہنچا دیا ہے، بجلی کا 1 یونٹ۔ آپ سوچئے ذرا، اندازہ لگائیں یہ 2.25 سال میں کتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ اب ایک سروے، اس کی رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ پلس کی رپورٹ ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ نہیں کہ بس ایسی جاری کر دی، انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر اس کے پورے اعداد و شمار بتائے ہیں، کس طرح سے ہم یہ سروے کرتے ہیں، کہاں کیا ہے، اس کی پوری تفصیل، جس میں بتایا ہے کہ 74% پاکستانی اپنی محدود آمدنی کے باعث ماہانہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ 74%، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ یہ پچھلے 1 سال میں ہی، یعنی پچھلے سال بھی نہیں کی حکومت تھی، اور صرف پچھلے 1 سال میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ 60% لوگ پچھلے سال کہہ رہے تھے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اب 74% ہو گئے ہیں، اور ابھی یہ پچھلے 2.25 سال کی بات نہیں ہو رہی، پچھلے 1 سال میں اتنی بربادی لے آئے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ پلس کنسلٹنٹ کی تازہ ترین سروے رپورٹ ہے، اور یہ انہوں نے شائع کی ہے، اس پر ٹیلی ویژن پہ پروگرامز بھی ہوئے ہیں، ان سے سوال و جواب بھی ہوئے ہیں۔ ان کے CEO کاشف ویز نے ماریا میمن صاحبہ کے پروگرام میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی 12 بڑے شہروں میں سروے کیے ہیں ہم نے، اور ہم 12 بڑے شہروں میں سروے کرتے ہیں، اور شہر ملک کی 60% سے زائد آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، 60% سے زائد نمائندگی کرتے ہیں آبادی کا، اور 1200 سے 1300 افراد ہوتے ہیں جن کی عمر 16 سے 60 سال، ان میں 60% مرد اور 40% خواتین، ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی مہنگائی اتنی ہوئی ہے، بجلی کا حالیہ بلوں میں اضافے اور شیخ رونوش کی بڑھتی قیمتوں نے گھر کا سارا بجٹ ہی بری طرح متاثر کر دیا ہے، اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں ماہانہ اخراجات پورے کرنے کے لیے بجلی کا استعمال بہت کم کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2000 روپے اگر اضافی دیے جائیں آپ کو، یہ جب سوال ہوا لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم بچوں کے لیے پینسل اور اسٹیشنری کا سامان لیں گے، یعنی 2000 روپے اور اضافی ملے گا۔ کسی نے نہیں کہا ہم اپنے کپڑے لے لیں گے، ہم یہ کریں گے، نہیں،
یعنی لوگوں کی سب اتنی قوت خرید گر گئی ہے کہ وہ بچوں کے لیے اسکول کا سامان نہیں لے پا رہے, اسٹیشنری پینسل نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں 2000 اضافی ملے تو ہم سب سے پہلے جا کر پینسل لیں گے. پلس کنسلٹنٹ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 74% پاکستانی اپنی موجودہ آمدن میں اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. مئی 2023 ایک سال پہلے ان کی تعداد 60% تھی, اب 74% ہے. اور 74% میں یعنی یہ جو 74% ہے ان میں آگے پھر 60% نے اشیاء خاموش سمیت دیگر اخراجات میں کمی کر دی ہے کہ اب اخراجات تو پورے نہیں, کیا کریں, اچھا یہ چیز کم کر دو, یہ چیز کم کر دو. مثال کے طور پر اگر کوئی ہفتے میں ایک دن گوشت کھا رہا تھا تو کہتا ہے اچھا مہینے میں کھا لو, جو مہینے میں کھا رہا تھا کہتے ہیں 3 مہینے میں کھا لو. یوں کر کے کچھ اور چیزیں کم, اچھا جا کر سبزی کی کہ جی کیا دل کر رہا ہے, یہ نہیں, جو سب سے سستی سبزی ہے نا آج وہ جا کر لے آؤ, یہ ہو رہا ہے. اچھا 40% کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم ادھار پر لی ہے. سروے کے مطابق ان 74% افراد میں سے 10% ایسے بھی ہیں جنہوں نے اخراجات کم کرنے اور رقم ادھار لینے کے ساتھ ساتھ اضافی جزوی نوکریاں بھی شروع کر دی ہیں, پارٹ ٹائم جابز کہیں نہ کہیں نوکری شروع کر دی ہے. اخراجات کم کرنے والوں میں سے آدھے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ضروری اخراجات میں کمی کے باوجود کوئی رقم بچا نہیں پائے. رقم کوئی نہیں بچی, اخراجات میں جتنی کمی کرتے چلے جا رہے ہیں رقم نہیں بچ رہی, پھر بھی خرچہ مشکل ہو رہا ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں حکومت اب کیا کر رہی ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری کارکردگی بہتر نہیں ہے, لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر اس کو نیٹ کو بند کر دو, اس پہ کریک ڈاؤن کر دو. اب میں آپ کو نعیم احمد دھول صاحب یہ بڑے بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں, ان کو اب اٹھا لیا گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے, چند دن پہلے ان کو اٹھا لیا گیا. یہ پروفیشنل جرنلسٹ, طنز و مزاح کا ان کا تھا. آپ کو اگر یاد ہو جیو کا بڑا زبردست پروگرام تھا ہم سب امید سے ہیں, ڈاکٹر یونس بٹ کا, اس میں یہ کام کرتے تھے. پھر طنز و مزاح کے پروگرامز میں بہت بڑا نام مانا جاتا تھا ان کا, ان کو پروڈیوس کرنا, ڈائریکٹ کرنا, اسکرپٹ کرنا. اب ان کو نعیم احمد دھول صاحب کو اس لیے اٹھایا کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھے. بھائی میں نے خود ان کے ساتھ ایک بڑے ادارے میں, پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں کام کیا ہوا ہے, ٹیلی ویژن چینل پر, نیوز چینل پر. طنز و مزاح, کیونکہ اب کوئی بھی آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیں, نیوز چینل, یہ نہیں ہو سکتا اس میں طنز و مزاح کا پروگرام نہ ہو. ہر چینل کی کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, وہ ویکینڈ پہ لوگوں کا ایک یہ بن گیا ہے پاکستان میں, تو اور اس سے بھی کتھارسس ہوتا ہے حکومتوں کے خلاف بات کرنے پہ. تو یہ تو پروفیشنل آدمی ہیں, ان کو اٹھا لیا, آپ اندازہ لگائیے. یعنی ان کا کئی سال کا تجربہ ہے, 10 سال سے زیادہ, 10-20 سال کا تقریباً تجربہ ہے اس کام کا, اور اس بندے کو آپ دیکھیے اٹھایا ہوا ہے. تو اب 14 اگست آ رہی ہے, یوم آزادی ہے, تو خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ان کو آزاد کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی فیملی, ان کی اہلیہ, ان کا خاندان, سب اتنے پریشان ہیں. تو ہمیں بڑا دکھ ہے, ہمارے ان سے بڑا اچھا تعلق, کیونکہ کہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ ہم ساتھ کولیگ رہے, اتنا اچھا انہوں نے کام کیا, اتنا شخص گزارا, بڑے اچھے انسان. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پھر حکومتیں جو ہیں اپنی کارکردگی جو ان سے نہیں ہو رہی ہوتی اس پر کرنے کے لیے پھر یہ ہتھ کنڈے کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اب حامد میر صاحب نے جو خبر دی ہے جی اس پر آ جائیے. حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کے پروگرام میں کیا کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عمران خان 1 سال سے جیل میں ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ٹرائل بھی جیل میں ہو رہا ہے اور ابھی بھی ایسا ہی چلتا رہے گا, مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس وکلا آتے ہیں یا کچھ قوتوں کے نمائندے, غور کیجئے گا, وکلا آتے ہیں یا کچھ قوتوں کے نمائندے آتے ہیں یا حکومت کے نمائندے آتے ہیں, تو وہ کن اوقات میں آتے ہیں. جب کوئی شام کو ملنے آ جائے یا پھر جب کوئی اتوار کو بھی ملاقات کے لیے جیل آ جائے تو سمجھ لیں عمران خان کو بھی آ گئی. یعنی جب ایسے وقت میں لوگ آ رہے ہیں جنہیں نہیں آتے تو عمران خان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ شہباز شریف کے تو پلے اب کچھ نہیں بچا. اور ایسی ملاقاتوں کا شہباز شریف کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے, مل رہا ہے, یہ سب کچھ. ایک سینئر حکومتی وزیر جو تقریباً روز ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اتوار کی شام عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, اتوار کی شام ایک بہت اہم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے کی اور جیل کو خصوصی طور پر کھلوا کر یہ ملاقات کی گئی ہے. اور اس ملاقات کے بعد وہ صاحب کہیں وہ بتانے گئے کہ ملاقات میں کیا پیغام آیا ہے. یعنی اس کے بعد جو ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے کہیں اور بتانے کے لیے کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. اب ان لیگی وزیر نے, جس نے حامد میر صاحب کو بتایا ہے کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اس نے یہ شکایت لگائی شہباز شریف کو, اور انہوں نے ہی مجھے بتایا ایسی ملاقات کا شہباز شریف کو علم ہوتا ہے, نہ مریم نواز کو.
مریم نواز کے انڈر آتا ہے نا یہ پنجاب کی ساری جیلیں اور یہ اڈیالہ جیل بھی کیونکہ راولپنڈی میں ہے. ان ملاقاتوں پر لیگی قیادت بہت پریشان بھی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے غصے میں ہیں، تل ملا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کے تو اپنے لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں جا جا کر بڑے گھر میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہو چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑی پتلی حالت ہے وہ ہے. اور دیکھیے احمد میر صاحب نے بتا دیا کہ خود وہ شکایتیں لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. شہباز شریف کو بتایا ہے. اب یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں یہ بے بس نظر آ رہے ہیں اور وقت بدلتے دیر ہی نہیں لگتی. تو آپ دیکھیے کہاں تھے یہ 2.25 سال پہلے، عمران خان کو کن حالات کا سامنا تھا، اور پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں ہیں، کیا کیا حالات رہے، اور یہ بھی حکومت میں ہیں اور ان کے حالات ایسے ابھی ہوئے ہیں صرف کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، شدید خوفزدہ ہیں، کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. ایسے لگتا ہے کہ ان کے تو شاید باہر جانے پر بھی پابندی کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اللہ حافظ.